حضرت الحمدللہ 27 رمضان گزر چکے ہیں، 28ویں کی شب میں ہم آ چکے ہیں اور ایک اور شب قدر کی رات 29 کی ہمیں ملنے جا رہی ہے. ایسے میں آپ یہاں سے امت مسلمہ کو کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا یہ مشہور زمانہ نیوز چینل حالات بنگال کے ذریعے سے میں اپنے تمام بھائیوں کو بالخصوص ہندوستانیوں کو ماہ مبارک کی بے پناہ مبارکبادیاں پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ چند ہی دن میں ہمارا عظیم الشان تہوار عید الفطر کی شکل میں آئے گا. پورے جوش و خروش کے ساتھ پوری دنیا میں یہ عید منائی جاتی ہے. خوشی کا پیغام عام کیا جاتا ہے، خوشیاں بانٹی جاتی ہے. اب رہی بات ماہ رمضان کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بہت ساری آیات بینات میں ماہ رمضان کی اہمیت افضلیت کو بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، بلکہ حدیث کی جس کتاب کو بھی اٹھائیے گا وہاں رمضان کا مکمل ایک باب ایک چیپٹر ملے گا. بہت ساری حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. جس ایک حدیث پاک ہے بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. الحمدللہ ہم لوگ 2 عشرہ کو طے کر چکے ہیں، تیسرا عشرہ میں داخل ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ عشرہ بھی ہم لوگوں سے رخصت ہو رہا ہے. کل کی رات 27ویں شب تھی، وہ گزر گئی. امت مسلمہ نے اپنے اعتبار سے عبادتیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث پاک ہے اس کے نظریہ سے صرف ہمیں 27 والی شب ہی پکڑ کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ آقا نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو. وہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک اور عظیم الشان رات ہمارے پاس باقی ہے. اور اس کے بعد پھر جو عید الفطر کی شب ہوتی ہے یہ بھی بہت ہی اہم شب ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان راتوں کو غنیمت سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے پناہ معاف فرماتا ہے، بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. بلکہ کنز العمال کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی کی طرف نظر رحمت فرمائے تو پھر اس پر عذاب نہیں کرتا. پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. پھر جب 29ویں رات آتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے کو اب تک آزاد فرما چکا تھا. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار جب مزدور نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، اپنا پورا کام کر لیا ہے تو اسے اپنا بدلہ بھرپور ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا ہے. اس حدیث پاک پر آپ اگر نظر کریں تو دیکھیں کہ رمضان کے ایام جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں رحمتیں برکتیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. پھر آخری شب 29ویں آتی ہیں تو فیضان اور بڑھ جاتا ہے. عید الفطر کی شب آتی ہے تو فیضان اور بڑھ جاتا ہے. تو گویا یہ آخری جو 2-3 راتیں ہم لوگوں کے لیے بچی ہیں یہ سمجھیے کہ لب لباب ہے، ما حاصل ہے. ہمیں ان راتوں میں اللہ کا جو انعام ہے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے مسلمانوں میں عام طور سے کہ جیسے جیسے فیضان کی راتیں آگے بڑھتی ہیں ہمارے مسلمان عبادتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ شاپنگ میں، خریداری میں، تجارت میں اور دوسرے الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا خوف دل میں بسانا چاہیے. اگر ہم رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکے
تو اس سے اچھی رات اور کون سی آ سکتی ہے، اس سے اچھا مہینہ اور کون سا آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں کو غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حالات انتہائی خراب چل رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام و اکرام ان آخری راتوں میں نازل ہوتا ہے، ان انعام و اکرام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں، المستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، سبق حاصل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ حضرت کعب بن عجرہ اور دیگر صحابہ کرام اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ سارے صحابہ جب مسجد میں تشریف لے گئے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب چڑھنے لگے تو جب پہلے درجے پر، پہلے زینے پر قدم رکھا تو میرے آقا نے بلند آواز سے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو بلند آواز سے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو بلند آواز سے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے 3 مرتبہ بلند آواز سے آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے درجہ پر قدم رکھا تو جبریل آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ شخص ہم لوگوں سے دور ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لی۔ میں نے اس پر کہا آمین۔ پھر آقا نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب میں دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، وہ ہم سے دور ہو جائے، تو میں نے اس پر کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ شخص ہم سے دور ہو جائے جس نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی۔ یہ میرے آقا سرور کائنات کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور انتہائی سبق آموز اور نصیحت آموز حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کا پہلے جملہ پر غور کریں کہ آقا فرماتے ہیں کہ رمضان پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لی، وہ ہم سے دور ہو جائے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ کتنا ہی اہم ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے، مگر ہمارے مسلمان ہیں غفلت میں پڑے ہیں، دنیا اپنے اوپر مسلط کر لیے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت ہونا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے۔ نوری رمضان is brought to you by زید انوار، ڈائریکٹر قاری احمد فاؤنڈیشن، دلور تھنڈر، ڈائریکٹر بی ایم ایکتا انڈسٹریز، محمد جمال الدین، ایم ڈی پریمیئر نالج سٹی سونارپور، اخلاق احمد، ایکس کاؤنسلر وارڈ 43، جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول کانگریس مائنورٹی سیل، سوما چودھری، کاؤنسلر وارڈ 37 KMC، اظہر اقبال، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 61 TMYC، شارق احمد، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 64 ترنمول کانگریس، ندیم احمد خان، ایم ڈی کلیمز کنسٹرکشن، ذوالقرنین علی، فاؤنڈر جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، حاجی برکت علی، پریزیڈنٹ متھلانچل ویلفیئر سوسائٹی، حیدر علی خان، سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 108، پرینکا ساہا، کاؤنسلر وارڈ نمبر 46 KMC، مدثر نظر، سوشل ایکٹیوسٹ، فوڈ پارٹنر اشرف بریانی سینٹر توپسیا، اینڈ قیوم اسپیشل لچھا، میکرز آف فائنسٹ کوالٹی آف لچھا۔ تو اس کے لیے یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ رمضان سے پہلے خریداری کر لی جائے یا رمضان کے شروع کے ایام میں دن کو خریداری کر لی جائے، پھر صاحب نمازوں کی پابندی کی جائے، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، دیگر معمولات ان راتوں میں تھوڑی بیداری پیدا کر کے اللہ کی عبادت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، مگر نہیں، ہمارے مسلمان حالات اس قدر خراب ہیں ہندوستان کے بھی اور دنیا بھر کے بھی، مگر ہمارے مسلمان سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو دنیا کا انجام ہے، دنیا کے حالات ہیں، اس سے زیادہ خطرناک حالات آخرت کے ہیں۔ قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کیجئے، دیگر صورتوں کا مطالعہ کیجئے، کیا دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اپنے گنہگار بندوں کے لیے، جو روزہ چھوڑتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، شراب و کباب کے بازار کو گرم کر کے رہتے ہیں۔ دردناک عذاب ہے، مگر مسلمانوں کو
ان چیزوں سے کوئی ڈر ہی نہیں، جیسے کہ خدا کا خوف ہی نہیں، ان کو جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ نہیں مسلمانوں، آپ کا ایمان اسلام پر ہے، اللہ پر ہے، رسول اللہ پر ہے۔ ہماری یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہمارے لیے آخرت کی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا پیدا کرنی چاہیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت جنہیں قبر میں بھی چہرہ دکھانا ہے، میدان محشر میں جن کی شفاعت سے ہمیں انشاءاللہ جنت حاصل ہونے کی امید و یقین ہے، تو ایسے مصطفیٰ جان رحمت کو چہرہ دکھانے کے لائق اپنا چہرہ بنانا چاہیے۔ اس لیے خدا کا خوف دل میں کریں، خالی خریداری میں دیگر کاموں میں رمضان کو نہ گزار دیں۔ یاد رکھیں اس سے بہتر کوئی مہینہ آنے والا نہیں، اس سے اچھی کوئی راتیں آنے والی نہیں، اس سے اچھی ساعتیں آنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی غفلت میں اپنی زندگی نہ گزاریں، رمضان کا روزہ مہینہ نہ گزاریں۔ خدا را سمجھیں، اپنی آخرت کی زندگی کو سمجھیں، دنیا کی زندگی کو سمجھیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے اس مقصد کو آپ سمجھیں۔ یہ 2-3 دن اور باقی رہ گئے، میں سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ 2-3 دن غنیمت جانیں، اپنے گناہوں کی معافی کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ پھر نہ جانے رمضان ملے نہ ملے، کب کس کی موت ہو جائے، کہاں زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، دنیا کے حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، حالات انتہائی خراب ہیں، اور یاد رکھیے مسلمانوں کا دنیا میں اس وقت کوئی مددگار نظر نہیں آتا، اور یقیناً جانو مسلمانوں ہمارا مددگار ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ ہی رہے گا۔ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تو جس رب پر ہمیں بھروسہ ہے اس رب کا ذکر کرنا چاہیے، اس رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس رب کی بندگی کرنی چاہیے۔ عید الفطر کی نماز پڑھیں، اس دن کی نمازیں پڑھیں۔ ہم خوشی کے چکر میں دن کی نمازیں بھول جاتے ہیں، دیگر حقوق کو بھول جاتے ہیں، یہ خوشی نہیں ہے۔ سچی خوشی یہ ہے کہ خدا کی بھی عبادت ہو اور مخلوق کے خدا کا حق بھی ادا ہو، یہ ہے سچی خوشی۔ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے رشتہ داروں کو شامل کریں، غریبوں کو شامل کریں، یتیموں کو شامل کریں، جو محتاج حضرات ہیں انہیں شامل کریں، بیماروں کو عیادت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان خوشیوں میں ہم نے ان سارے لوگوں کو شامل کر لیا تو حقیقت میں ہماری عید ہے۔ اور اگر ہم نے صرف خود غرض بن کر کے نئے کپڑے ہم نے خود سلوا لیے، بھائی بہن کا خیال نہیں، رشتہ داروں کا خیال نہیں، غریبوں کا خیال نہیں، اپنے گھر میں خوب اچھے کھانے پک گئے، خود کھا لیا سو لیا، یہ اچھی خوشی نہیں ہے۔ سچی خوشی یہ ہے کہ اپنی خوشی میں اپنے رشتہ داروں کو شامل کیجئے، دوست و احباب کو شامل کیجئے، غریبوں کو شامل کیجئے، اپنے پڑوسیوں کو شامل کیجئے۔ یہی طریقہ اللہ کے نبی سرور کائنات کا بھی تھا، صحابہ کرام کا بھی تھا، اہل بیت اطہار کا بھی تھا، علماء کرام کا بھی تھا، اور جو اس طریقہ پر رہے گا وہی حقیقت میں دنیا میں بھی عزت پائے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ میں چلتے چلتے حالات بنگال کے حوالے سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو غنیمت جانیے، خیر منائیے۔ خدا جب فضل و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے تو ان بارشوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، برائیوں سے دور رہیے، شراب و کباب سے دور رہیے، حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ رب ذوالجلال آخری عشرہ میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مگر کچھ کم نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان راتوں میں بھی اللہ انہیں معاف نہیں فرماتا ہے۔ ان میں اللہ کے نبی نے چند لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے کہ کوئی شخص ان راتوں میں بھی شراب پیتا رہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرابی کو ان راتوں میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح ایک گناہ ہے کہ کوئی شخص بچہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، اولاد ماں باپ کو تکلیف دے، تو جو اولاد ماں باپ کو تکلیف دے یا اولاد اتنے کم نصیب ہیں کہ ان اہم راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح جو قطع رحم کرتا ہے، رشتوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، جھگڑا فساد پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اگر رب کی بارگاہ میں معافی چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، تو ماں باپ کو بھی راضی کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنا چاہیے، اور جو برائیاں ہیں اسلام نے جن برائیوں سے روکا ہے، شدت کے ساتھ منع کیا ہے، شراب، جوا، سٹا، جھوٹ، گالی گلوچ، ہر حال میں ہم ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ اتنا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میاں عزت ہمارے لیے دنیا میں بھی ہے اور انشاءاللہ عزت ہمارے لیے آخرت میں بھی ہے۔ پروردگار عالم ہم سارے مسلمانوں کو خیر کی توفیق دے،
امن و امان عطا فرمائے. ہمارے ہندوستان میں الیکشن آ رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس الیکشن کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں بہتر سے بہتر بنا دے. ہمارے فلسطین بھائیوں کی اللہ تعالیٰ مدد, حمایت و نصرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مفتی محمد رفیق الاسلام رضوی مصباحی, خادم درس و افتاء دارالعلوم رضائے مصطفیٰ, مٹیا برج, کلکتہ. اور